اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضرت بشیر احمد جمالی صاحب نے کہا تھا، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میرا مضمون اللہ کی طرف سے ہے، اور اس دن 1 صدی پوری ہوئی تھی کہ مرزا غلام احمد نے 22 جنوری 1897 کو چیلنج دیا تھا دنیا کو، جو اللہ نے میرے ذریعہ اس چیلنج کو پورا کیا۔ اور جس دن بشیر جمالی صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے مضمون لکھا ہے قادیانیت پر، لیکن آپ کا مضمون اللہ کی طرف سے ہے، اس دن دنیا میں تاریخ تھا 22 جنوری 1997۔ چیلنج دیا تھا 22 جنوری 1897 اور انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے 22 جنوری 1997، پورا 100 سال پورا ہوا، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ۔ تو میں نے کہا 2-3 دن بعد پھر جب ان سے ملاقات ہوئی، دوسری ملاقات تھی جب مضمون دیا ان کو، دوسری ملاقات تھی جب انہوں نے بولا اللہ کی طرف سے، تیسری ملاقات میں نے کہا کہ آپ کا کہنا بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ 1 صدی پوری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پھر اور بھی بہت ساری محفلوں میں تعریف کرتے رہے، تو ایک روز اکیلے بیٹھ کے تھے، ان کا خادم پاؤں دبا رہا تھا اور میں تھا، رات بتی بھی آف تھا، آرام کر رہے تھے، تو میرے کو بولے کہ بھئی غرور نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا حضرت میں کیا غرور کروں، اللہ تو میرا مدد بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ بڑے گھبرا گئے کہ اتنا تعریف کیا، یہ میرے کو بدنام کر دے گا۔ تو میں نے بولا حضرت اللہ میرا مدد نہیں کرتا، میں کیا غرور کروں، اور چہرہ بگڑ گیا، میں سمجھ گیا۔ تو تیسرا دفعہ بھی یہی بات بولا، پھر بعد میں نے وضاحت کی کہ اگر میں 1% کام کروں اور اللہ 99% کرے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 99% میری مدد کی، لیکن جب اللہ 100% کوئی کام کرتا ہے تو مدد نہیں کرتا ہے، وہ استعمال کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت میں ہے کہ میرے کو استعمال کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرے کو تو اردو بھی نہیں آتا تھا، لیکن فارسی میں بھی 1 لائن میرا لکھا ہوا ہے، بلکہ مضمون کا پہلا لائن بہت دفعہ فارسی سے شروع ہوا ہے، جو میرے زندگی میں نے 1 دفعہ بھی نہیں پڑھا، لیکن یہ 1 لائن کیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ کو پتا۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے مضمون لکھا بھی نہیں تھا، یہ میرا کام بھی نہیں تھا لکھنے کا، ایسی اسکول کالج میں تھوڑا بہت لکھ لیتے تھے، لیکن یہ مذہبی مضمون وہ بھی تحقیق کر کے اتنا لمبے عرصے میں۔ تو ایک دفعہ وہ ہم لوگ کا ماچس کا کام تھا، تو میرا جو بھتیجا تھا وہ گاڑی میں کچھ مال لے کے آ رہا تھا شہر سے واپس انڈسٹریل ایریا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو گاڑی تو ٹوٹل ڈیمیج ہو گیا، اس کا پاؤں کا ہڈی ٹوٹ گیا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر اسی ہاسپٹل میں اسی زمانے میں ایک رحیم یونس تھا، وہ قادیانی تھا اور وہ بھی ایڈمٹڈ تھا۔ تو چونکہ وہ بھی کچی میں من تھا، ہم لوگ بھی کچی میں من ہے، تو تھوڑا سا ملنا جلنا ہو گیا، اور پہلے سے شادی بیاہ میں ملاقات ہوتے ہی رہتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہاسپٹل سے وہ بھی نکل گیا اور بھتیجا بھی نکل گیا، تو بھتیجا کے والدین میں میرے بڑے بھائی کے گھر میں وہ ہر جمعہ آتا تھا، جمعہ کو نماز پڑھتا تھا اپنا جمعہ کا اور سیدھا آ جاتا تھا، تو تبلیغ کرنے آتا تھا۔ تو ایک دن میں بھی پہنچا ہوا تھا بھائی کے گھر میں، تو میری ملاقات ہو گئی، کچھ گپ شپ کیا میرے سے، تو میں زیادہ انٹرسٹ لیا، جو پہلے بھتیجا لوگ نہیں لیتے تھے یا بھائی اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، تو میں کافی انٹرسٹڈ رہا۔ تو وہ دیکھا کہ یہ زیادہ اچھا مرغا ہے، پھر بھائی کے یہاں جانا چھوڑ دیا، میرے یہاں ہر جمعہ آتا تھا، پیٹ سلاتا تھا، بڈھا تھا، فوت ہو گیا، پیٹ سلا کے بولتا تھا میں تبلیغ کرنے نہیں آتا ہوں، میں ملنے آتا ہوں خالی۔ میں نے بولا رحیم بھائی اگر تبلیغ کرنے آتے ہو تو روزانہ آؤ، موسٹ ویلکم، اور اگر ملنے آتے ہو تو 6 مہینے میں 1 دفعہ کافی ہے، یہ ہر ہفتہ آنے کا کیا ضرورت ہے۔
مگر وہ ہر ہفتہ پیٹ سے لاتا تھا, بولتا میں ملنے آتا ہوں. تو بہت سارا سوال میں نے اس سے کیا. آخر میں وہ جب پریشان ہو گیا تو وہ اس کا جو لینڈ لارڈ تھا وہ کراچی میں میرے خیال سے کمیٹی میں بھی کچھ تھا اور اسٹیٹ بینک میں نوکری کرتا تھا, اس کا نام بھی الیاس تھا. تو وہ میرے خیال سے اوپر رہتا تھا اور یہ رحیم یونس نیچے رہتا تھا. تو وہ اپنے لینڈ لارڈ کے مکان میں لے گیا, پھر اس سے کافی دنوں تک بحث چلتی رہی. پھر ایک دن وہ میرے کو پھنسا دیا. سورہ مائدہ کا 117 نمبر آیت میں لفظ فلمت و فیتنی ہے, جس سے ہم لوگ مراد لیتے ہیں اوپر اٹھا لیا, اور قادیانی لوگ بولتے ہیں کہ اس کے معنی صرف موت ہے اور اسے ایک لمبا بحث شروع کرتے ہیں. تو اس پوائنٹ پہ میرے کو اٹکا دیا. عشاء کا ٹائم ہو گیا, میں مسجد گیا, نماز پڑھا اور اللہ سے دعا کیا کہ اگر حق پہ ہے قادیانیت تو میں اپنا لوں گا, اور اگر حق پہ نہیں ہے تو اس سوال کا جواب ضرور دیجیے. پھر میں بہت تحقیق کیا, یو ایس آئیس گیا کہ یہ کرسچینٹی سے تعلق تھا, تو یو ایس آئیس گیا اور برٹش کونسل گیا. کافی چند مہینہ گزارا ادھر, لیکن وہ حوالہ ملا نہیں, کیونکہ حوالہ یہ کھوج رہے تھے ہم کہ اکارڈنگ ٹو مرزا غلام احمد فلمت و فتنی کے معنی موت تھا, اور اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے توفیق نہیں دیا تو تو نگران ہو گیا. تو اس سے مراد لے رہے کہ موت کے بعد اللہ نگران ہو گیا اور عیسائی مذہب بگڑنا شروع ہو گیا. تو پھر ان کا کہنا تھا کہ اگر توفیق نہیں کے معنی موت نہیں ہے اور تم لوگ کا ایمان اگر درست ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں, تو آیت بتا رہی ہے کہ موت کے بعد عیسائی مذہب بگڑے گا. تو اگر موت نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا تو عیسائی مذہب بھی نہیں بگڑا ہے, لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بگڑ چکا ہے. تو چونکہ بگڑنا بعد میں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو فوت پہلے ہونا تھا, اس لیے وہ ثابت کرتے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو یہ بہت قیمتی پوائنٹ تھا, لیکن میں نے سوچا کہ برٹش کونسل اور یو ایس آئیس میں تو اس کا جواب نہیں ملے گا, کیونکہ وہ لوگ کیوں بولیں گے ہم کب بگڑے. اگر وہ خود تسلیم کریں گے کہ ہم بگڑ گئے تو پھر تو وہ کرسچن ہی نہیں رہیں گے. تو بہرحال پھر میں ان کے احمدیہ ہال گیا. اس کا جو امام تھا قادیانی لوگ کا, وہ میرے پاس 2-3 دفعہ مل چکا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ عیسائی مذہب پہ تو کافی تحقیق کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں, کچھ مواد میرے کو بھی دیجیے. تو انہوں نے بولا کہ بھئی میرے ٹرنک میں کچھ قدیم کتابیں ہیں, آپ وعدہ کرو واپس لاؤ گے تو میں دیتا ہوں. میں نے بولا ہاں وعدہ ہے, لے آئیں گے. تو انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے سے کتابچے دیے. کتابچے جو دیے تو اس میں پھر میں ایک لایا چشم مسیحی, اور وہ گھر لا کے دیکھا تو 2 منٹ میں وہ اس کا جواب مل گیا. کیونکہ میرا سوال تھا کہ عیسائی مذہب بگڑا کب, کیونکہ عیسائی مذہب کو بگڑنے کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا موت ہونا ہے. تو عیسائی مذہب اصل میں بگڑا کب, کیونکہ موت کا خبر تو دے دیے تھے مرزا غلام حسن. انہوں نے ایک کتاب لکھا تھا مسیح ہندوستان میں, جس میں وہ ثابت کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں سری نگر میں فوت پہ, ادھر میں ان کا مزار بھی ہے, اور 120 سال کی عمر میں فوت پہ. تو یہ کیلنڈر جو ہے 2018 یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے ابتدا ہوا ہے. اے ڈی کے میں نے آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, اینو ڈومینو ہے. اینو ڈومینو میں نے ان کی پیدائش سے یہ ابتدا ہوا کیلنڈر کا. تو جب 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا, اور جب 120 سال کے تھے تو سن 120 ہوگا. تو یہ تو پتہ چل گیا سن 120, تو عیسائی مذہب کو 120 سال کے بعد بگڑنا چاہیے. تو اب یہ جو چشم مسیح کتاب لایا تو اس میں مرزا غلام احمد کا قول مل گیا کہ پولس نے عیسائی مذہب کو بگاڑا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا, خدا کا بیٹا پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. تو یہ اب میرے کو دیکھنا تھا کہ پولس کا کب انتقال ہوا. تو پولس جو ہے وہ سن 65 میں انتقال کیا. 65-67 وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا 1-2 سال سے, کیونکہ یہاں کافی گنجائش ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اکارڈنگ ٹو مرزا غلام احمد سن 120 میں فوت ہوئے, اور پولس جو مرزا صاحب ہو رہے ہیں کہ پولس نے بگاڑا, وہ سن 65 میں فوت ہوا. تو 65 سال پہلے فوت ہو گیا پولس. عیسیٰ علیہ السلام 55 سال پولس کے انتقال کے بعد کشمیر کی طرف زندہ تھے.
تو اب میں نے یہ چیلنج کر دیا کہ یہ تو جو فلم التوفتنی کا جو تفسیر لکھا ہے مرزا غلام احمد صاحب نے، اور جو دنیا کو چیلنج دیا ہے کہ اس سوال کو رد کرو، تو اب میرے پاس جواب آ گیا، اور میں نے خود 1 کروڑ کا چیلنج دے دیا. اور اس کے بعد پھر کافی لمبا کہانی چلا. تو اس کے بعد یہ لوگ میرے کو مرزا طاہر کے پاس بھیج دیے. اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھا، وہ پتہ نہیں ماڈل کالونی تھا یا شاہ فیصل کالونی تھا. یہ شروع کا بات ہے، میرے کو راستے کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا. تو اس گھر میں گئے تھے، تو ادھر میں مرزا طاہر صاحب ڈسکشن سارٹ آف ایٹماسفیئر تھا، لیکن کافی لوگ تھے. تو ان کو میں نے اپنا سوال لکھ کے جو لے گیا تھا وہ ہاتھ میں پکڑایا، وہ پڑھ کے آدھے منٹ میں سمجھ گئے سوال کیا. وہ سوال کو میرے پاکٹ میں رکھ دیا اور جواب دینا شروع کیا. اور جواب میں یہ بولے کہ ہاں یہ تو ہے کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کے زندگی میں شرک کی تخم ریزی ہو گئی تھی، لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں توفتنی لکھا ہے. تو میں نے دل میں کہا کہ اب میرا پوائنٹ تو تصدیق ہو گیا کہ قرآن کا معجزہ میں کہاں ڈسپیوٹ کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام احمد جو لکھا ہے وہ غلط ہے. اگر وہ غلط ہے تو مرزا غلام احمد بھی جھوٹا ہے. اب وہ قرآن کا معجزہ ہے تو وہ قرآن کا ہے نا، وہ اس میں مرزا غلام احمد کا کون سا دخل ہو جاتا ہے. تو بہرحال میں خوشی واپس آ گیا اور پھر اس کو مضمون کے شکل میں شائع کرنا شروع کیا. لیکن پہلے 9 سال جو ہے یہ الماری میں پڑا رہا. اس کے بعد ایک کاظمی صاحب تھے، ممتاز کاظمی صاحب، وہ قرطبہ مسجد کے سیکریٹری بھی بن گئے تھے بعد میں. ان کے ساتھ میں گپ شپ ہوا تو ان کو جب میں نے بتایا کہ یہ تحقیق کیا ہوا پوائنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ میرے سے مضمون لیا. اور اس زمانے میں نیا کمپیوٹر نکلا تھا، تو ان کے پاس اسکول ہے تھا ان کا، اس میں کمپیوٹر بھی تھا. ادھر میں اس کو کمپوز کیے اور گرافکس سے وہ کچھ ڈیزائننگ کیے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ، اور اس میں میں اعتکاف میں تھا اس زمانے میں جب یہ کمپلیٹ ہو رہا تھا کتاب. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ اس میں 50,000 کا انعام ڈال دو. اور پھر جب کتاب تیار ہو گیا تو ہم کاظمی بھائی اور ہم گاڑی میں گئے احمدی ہال میں، اور ادھر میں نمازی جو آ رہے تھے تو ان کو ہم لوگ اپنا وہ دے دیے، مضمون دیے. 50,000 کا انعام بھی تھا. تو لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے، کیونکہ قادیانی کوئی قسم سے کوئی چیلنج کرتا نہیں تھا کہ ان کے مسجد کے پاس گیٹ کے پاس پہنچ کے اور پھر اس کے بعد ان کو چیلنج کرے. تو بڑے خوش ہوئے اور عزت بھی کیے. اور اس کے بعد میرا ہمت بڑھ گیا تو میں مسجد کے اندر بھی جا کے تبلیغ کرنا شروع کیا. پھر ایک قادیانی فوت ہو گیا تھا، اس کو دفن کرنے گئے تو واپسی میں بس میں میت کے گاڑی میں بھی تبلیغ کرتے ہوئے آئے سب کو. تو اس قسم سے یہ کافی آگے بڑھتے رہا. پھر ایک زکریا قادیانی تھے، وہ صدر تھے اپنے حلقے کے، تو ان کے گھر میں میٹنگ شروع ہوا. میں نے پھر میرے گھر میں بھی آتے تھے وہ لوگ. میں نے کہا کہ لکھ کے کرو تو زیادہ بہتر ہے. پھر لکھ کے بھی میٹنگ ہوا. تو 15 مہینہ تک یہ سلسلہ چلتے رہا. تو اس کے بعد پھر یہ لوگ پریشان ہو گئے اور سارا پوائنٹس جو جواب دے رہے تھے 15 مہینہ وہ سب رد کر دیا. بولا اب یہ سب کینسل ہو گیا، اب نیا جواب ہے. تو میں نے بولا وہ سب پھینک دوں؟ بولا ہاں پھینک دے. تو اس کے بعد پھر اب سب نیا سوال نیا جواب آئے گا میرے سے. تو اس میں کافی ٹائم لگا پھر نئے سرے سے اتنا سارے سوالوں کا جواب کرنا. تو اس کا روز 2-3 دن میں فون آتا تھا کہ جواب تیار ہو گیا. میں نے کہا نہیں ہوا. پھر ایک روز اور فون آیا جس روز جواب تیار تھا، لیکن میں نے کہا اس کو اگر سیدھا بول دیں گے جواب تیار ہے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. تو جب یہ پوچھا جواب تیار ہے تو میں نے کہا کہ بھائی ہر آدمی کا ایک ہمت ہوتا ہے. وہ سمجھا کہ تیار نہیں ہے، اب یہ ہمت ہار گیا. وہ بولا کیوں ہار تسلیم کر لیے؟ میں نے بولا زکریا بھائی مذہبی گفتگو میں ہار جیت تو ہوتا نہیں ہے، اگر ہاریں گے تو بھی علم میں اضافہ ہوگا، یہ تو خوشی کی بات ہوگی. تو ہاں میرے سے غلطی ہو گیا. پھر بولا کہ میں آپ کے لیے فارم بناؤں. فارم میں نے قادیانی بننے کا فارم ہوگا.
تو میں نے بولا ہاں لے آؤ، تو بہت خوش ہو گیا. تو میں جھوٹ تو نہیں بولتا ہوں لیکن ٹیرا ٹیرا بات کافی کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ جب بولا فارم لاؤ تو میں نے بولا ہاں لاؤ. اب یہ میں تھوڑی بولا کہ میں قادیانی بننا، فارم لاؤ دیکھا جائے گا. اس کے بعد پھر 2-3 منٹ گپ شپ کیے، پھر میں نے بولا 2 فارم لے آؤ. بولا 2 کیوں؟ میں نے بولا ایک کاظمی بھائی بھی ساتھ رہتے تو ان سے بھی سائن کرائیں گے. بولا نہیں ابھی آپ اپنی بات کریے نا. وہ بولا کہیں دوسرے کے چکر میں اس کا بھی ختم نہیں ہو جائے. میں نے بولا نہیں 2 لے آئیے. ضد کیا. پھر تھوڑا دیر بعد 2-4 منٹ بات کر کے میں نے کہا کہ 5-6 فارم لے آؤ. تو بولا کیوں؟ میں نے بولا فیملی کو بھی ساتھ میں کرائیں گے ورنہ پھر فیملی میں ڈویژن ہو جاتا ہے، ایک سائن کیا ایک نہیں کیا. تو بولا ابھی آپ اپنا بات کریے نا. بولے نہیں وہ فیملی کے ساتھ اچھا رہے گا. خیر وہ دل میں خوش بھی ہو رہا تھا اور کنفیوز بھی ہو رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہو رہا ہے. لیکن 2 دن بعد فون کیا کہ آج شام کو آپ میرے گھر آئیں گے. میں نے بولا ہاں آؤں گا. تو ادھر پہنچے اس کے گھر میں، تو وہ اس کا نیچے میں لائٹ بینک کو کرایہ دیا ہوا تھا اور اوپر خود رہتا تھا. تو جب ہم پہنچے کاظمی بھائی کو لے کے، تو ہاتھ میں کاغذ کا پلنڈا تھا، وہ اس میں سب جواب تھا. تو پہلے تو کہا کہ آپ تو بولے تھے فارم سائن کرنے آئیں گے، یہ ہاتھ میں لے کے کیا ہے؟ میں نے بولا اوپر چلو پھر بتائیں گے انشاءاللہ. تو اوپر گئے تو میں نے بولا کہ 20 آدمی تقریباً 18-20 آدمی کو جمع کر دیا تھا. کراچی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، مذہبی لحاظ سے جو بڑے بڑے لوگ تھے قادیانی کے، ان سب کو بلا لیا تھا کہ یہ 1 کروڑ کا جو چیلنج کیا ہے آج فارم سائن کرنے آ رہا ہے. تو وہ سب بہت خوش ہو کے جمع ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر جب بات چیت شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ زکریا بھائی بہت بیوقوفی کا بات کرتا ہے. میں نے چیلنج کیا تھا، اس کا جواب نہیں دیا، اور اب جو میرے کو بولتا ہے فارم سائن کرو، تو یہ تو بیوقوفی کا بات ہے. میرے چیلنج کا جواب نہیں دے رہا، فارم بھی سائن کرانے مانگ رہا ہے. پھر جو جواب میں نے لکھ کے لے گیا تھا نئے سوالوں کا، وہ سب سنایا سب کو. اور پھر میں نے کہا کہ یہ زکریا بھائی جو ہے یہ مرزا غلام احمد کا بشری غلطی تسلیم کر لی ہے. تو وہ لوگ بولے نہیں ہم لوگ تو ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو نبی ہے تو ان کا غلطی نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. یعنی وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، پتہ نہیں یاد نہیں، بہت عرصہ ہو گیا. تو خیر اس کے بعد وہ زکریا بہت کنفیوز ہو رہا تھا. پھر اس کے ان سب باتوں کے باوجود ابھی بھی اس کا بخار اترا نہیں تھا. تو میرے سے پوچھتا ہے کہ آپ فارم سائن کریں گے؟ تو میں نے کہا ہاں کروں گا. تو بولا کیا فارم لے آؤں؟ میں نے کہا لے آؤ. تو بولا خدا کی قسم سائن کریں گے؟ میں نے بولا خدا کی قسم سائن کروں گا. تو وہ فارم لے کے آیا، میں نے پاکٹ میں رکھا. بولا آپ تو خدا کی قسم سائن کریں گے بولیں گے؟ میں نے کہا تو میں سائن کروں گا، خدا کی قسم ابھی بھی ہے، لیکن میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ فوراً سائن کروں گا. میں فارم کھولوں گا، اس میں اطمینان سے قلم سے لکھوں گا کہ زکریا قادیانی بہت بیوقوف آدمی ہے، اس کو فارم سائن کرنا چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر رہا ہے اور یہ قادیانیت کو رد کر رہا ہے. اوپر سے میرے کو جب میرا سوال کا جواب نہیں دے سکا، کاسر ہے، اس کے باوجود میرے کو بولتا ہے کہ قادیانی بننے کا فارم سائن کرے. تو یہ بیوقوفی کا بات لکھوں گا، اس کے بعد میں سائن کروں گا کہ اس کے اصرار پر، چونکہ قسم کھایا تھا سائن کر رہا ہوں، لیکن قادیانیت سے میرا کوئی تعلق نہیں. اس پہ پتہ نہیں اس وقت کیا بولا تھا، لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہمارا. اچھا بہرحال تو وہ بہت گھبرا گیا، اور اس کے بعد پھر میرے کو سر سے نیچے تک انگلی سے یوں کرتا تھا، پھر پاؤں سے سر تک جاتا تھا. تو بہرحال یہ بہت مزیدار طریقے سے اینڈ ہوا تھا. اسی طریقے سے ایک اور مزیدار کہانی ہے کہ ایک جاوید ربانی کے نام سے ورک شاپ چلاتا تھا، جس کے پاس ہم کچھ مشین بناتے تھے. تو اس کے پاس میں نے یہ 10 لاکھ کا اس وقت انعام تھا. تو میں نے ادھر یہ 10 لاکھ کا انعام والا مضمون رکھا اور وہ اپنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا. اور اس کے ورک شاپ سے 10-12 پتہ نہیں ایسی کچھ تھا دکانوں کے بعد ایک حکیم صاحب ہوتے تھے. وہ حکیم صاحب جو تھے وہ اس کے پاس آئے، اس کے والد کے دوست بھی تھے وہ.
اس کے پاس آئے تو یہ اپنا 10 لاکھ کا مضمون دے دیا، کیونکہ اس کے بھی ذہن میں یہ قادیانی تھے، تو وہ مضمون دے دیے. تو یہ اسی وقت بولا ان کو، جاوید بھائی کو، کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، مرزا صاحب ایسا لکھ نہیں سکتے ہیں، وہ بالکل جھوٹ بولا ہے، میں اس کا اصل اوریجنل کتاب منگاؤں گا، اس میں بتاؤں گا کہ یہ حوالہ نہیں ہے. انہوں نے ربوت سے اصل کتاب منگایا اور اس میں بہت ڈھونڈا تو حوالہ ملا نہیں، اس لیے کہ میں نے جو حوالہ ڈالا تو ہو سکتا کوئی دوسرا ایڈیشن کتاب تھا، تو اس میں پیج نمبر کچھ اور تھا. یہ اس سے کافی آگے تک چلے گیا، نظر نہیں آیا، تو یہ اس کو کتاب جاوید ربانی کو دیا، بولا اس میں حوالہ نہیں، جاؤ اس کو بولا 10 لاکھ روپیہ دے. جاوید ربانی میرے کو بولا کہ 10 لاکھ مانگ رہا ہے وہ. میں نے کہا کہ بھائی وہ کتاب میرے کو دو، میں دیکھوں گا، میرا نیت تو صاف تھا کہ حوالہ ہے اور میں وہ کتاب کو دیکھوں گا، لیکن ابھی اس کو مت بولنا کچھ. وہ کچھ نہیں بولا اس کو. تو کتاب میں گھر لایا اور اس کو بیٹھ کے دیکھا تو اللہ کے فضل سے اور کافی آگے میں یہ حوالہ تھا، لیکن حوالہ مل گیا. پھر اس کے بعد میں نے جاوید ربانی کو بولا کہ اب کسی کو مت بتانا کہ حوالہ مل گیا، وہ میں محفوظ رکھا ہوں اور اس کو اور جوش میں آنے دو. وہ روزانہ اس کے پاس جانا شروع کیا، 10 لاکھ لاؤ 10 لاکھ لاؤ. تو وہ حکیم صاحب خوب جوش میں آ گئے. پھر ایک روز وہ میٹنگ کرا دیا کوئی فلاور ملتا، وہاں بھی بڑے بڑے لوگ اس روز آ گئے کہ الیاس ستار کو حوالہ ملنا نہیں ہے، پھر اپنا ہار تسلیم کرنے کو آئے گا ادھر. تو ادھر میں جب بیٹھے کافی دیر میں ان کا ڈانٹ سنتے رہا، 40-45 منٹ مزہ لے رہا تھا. جاوید ربانی بھی میرے ساتھ تھا. تو کافی دیر وہ لوگ ڈانٹے، آپ بغیر تحقیق کیے ہوئے کیوں ایسا لکھ دیے، چیلنج کیا، یہ کیے وہ کیے. تو میں خاموشی سے سنتے رہا اور گاڑی میں رکھا تھا وہ کتابچے کو ڈیش بورڈ میں. تو پھر 40-45 منٹ بعد میں نے کہا کہ میں 2 منٹ آ رہا ہوں. وہ لوگ سمجھے یہ واش روم جائے گا. تو میں گیا گاڑی میں، ڈیش بورڈ سے وہ کتابچہ نکالا اور وہ لے کے آیا اور سب کے سامنے اس کو کھڑے ہو کر بتایا کہ یہ کتابچہ ہے میرے پاس جو حکیم صاحب منگوائے تھے ربوہ سے. اس میں وہ حوالہ موجود ہے، لیکن کچھ صفحہ اور آگے ہے. اگر حکیم صاحب پورا کتاب دیکھ لیتے تو ان کو بھی مل جاتا حوالہ، لیکن بہرحال یہ حوالہ ہے. اور میں تو لطف اندوز ہو رہا تھا آپ لوگوں کا اسٹائل دیکھ کر. تو اب یہ حوالہ ہے، اب آپ کو کیا کرنا ہے سوچئے. تو میرے ایک دو بندے چھوڑ کے جو تیسرا بندہ تھا وہ پوچھتا ہے دوسرے کونے سے، ایک دم بڑا ہال تھا، کانفرنس روم تھا، تو پوچھتا ہے تمہارے ایمان میں کچھ کمی ہوئی؟ ادھر سے جواب آتا ہے not a bit. تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بڑا مزے کا کہانی ہوا ان کے ساتھ. پھر آخرکار وہ الفضل لنڈن جو ہیڈ کوارٹر کا میگزین ہے، اس میں میرے مضمون کا جواب دیا علمی معجزہ بول کر، اور یہ بھی بول دیا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہر سوال کا جواب دینے والا پاگل ہوتا ہے. اچھا، اس پورے مضمون نے میرے سوال کا ذکر ہی نہیں کیا صحیح طریقے سے اور جواب تو دیا ہی نہیں. میں نے الٹا چیلنج کر دیا کہ اگر مرزا طاہر بتا دے کہ فلانے پیراگراف میں میرے مضمون کا جواب موجود ہے تو میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا. لیکن وہ جواب تھا ہی نہیں موجود، کہاں سے جواب دیتا. پھر میں نے بولا کہ اب یہ قادیانی لوگ کیسے جواب نہیں دے سکے، تو علمی معجزہ تو ہے لیکن یہ میرے مضمون کے اوپر علمی معجزہ ہو گیا. یہ مرزا غلام احمد کے علمی معجزہ نہیں ہے بلکہ علمی فیلئر ہوا، ایک دم ضلالت ہو گیا. اس کے بعد پھر 3 جون کو قادیانیوں سے مباہلہ ہوا. 20 مئی کو ایک میٹنگ ہوا تھا، پھر 27 مئی کو وہ آئے نہیں تھے، ریلیف کام کے لیے چلے گئے تھے کہیں کیٹی بندر. اس کے بعد 3 جون کو میٹنگ ہوا تو بولے کہ چیلنج والے مضمون کا ہم جواب نہیں دیں گے، لیکن آپ کو ہم مباہلہ آفر کرتے ہیں کہ اب اللہ کی عدالت میں دیتے ہیں، اللہ اس کا فیصلہ کر دے کہ قادیانیت احمدیت وہ لوگ ہوتے ہیں یا احمدیت صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے فوراً مباہلہ کا آفر قبول کر لیا، ایگریمنٹ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اور
اس کے بعد میں پھر 3 جون کو تو یہ ایگریمنٹ ہو گیا. 3 وٹنس ان کے تھے, 3 وٹنس میرے تھے, اور اس میں 2 مربی بھی تھے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے کہتے 30 جولائی کو 34واں جلسہ تھا سالانہ لنڈن میں. اس میں 18,000 لوگوں کے سامنے, قادیانیوں کے سامنے مرزا طاہر نے اس مباحثے کو قبول کرنے کا اعلان کیا. اور اس کے بعد پھر 20 اگست کو الفضل لنڈن میں شائع کیا. یہ مباحثے کے ایگریمنٹ کا شرط تھا کہ شائع کرنا ہے. تو جب شائع کیا تو 20 اگست کو شائع کیا, اور 20 اگست کو جمعہ کا نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دینے آیا, اور زبان پہ فالج نما اٹیک ہو گیا, اور اس کو ایمرجنسی میں اسی وقت ممبر سے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے. اور اس طریقے سے مباحثے کا جو شرط تھا وہ صبح پورا ہوا میگزین میں پرنٹ کرنے کا, اور دوپہر کو اس کے اوپر لعنت آ گیا. یعنی گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ سنا دیا, اور اس رنگ میں مباحثہ پورا ہوتا ہے. اور وہ مضمون بھی اللہ کے طرف سے تھا, اور مباحثہ بھی اللہ کے طرف سے تھا, اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے 99% مدد نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے 100% یہ کام کو خود کیا اور میرے کو استعمال کیا. اس کے ساتھ ہی آج کا یہ تقریر ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.